لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت متخذ المضلين أضدا صلوات ابتدائی مجلس میں آپ تمام مؤمنین اور تمام عزاداروں کے خدمت میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم انصار علی ابن محمد علی کے قبور حساب آواز بلند نعرہ صلوات میں حافظ عزاداران امام مظلوم کربلا بہت طولانی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے. 20 منٹ کی گفتگو اسی آیت کے ذیل میں. یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی قرآن مجید کے سورہ کہف کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے. بس صرف چند جملے اسی آیت کے ذیل میں کہ آیت کا مفہوم کیا ہے، آیت کا معنی کیا ہے، آیت کی تفسیر کیا ہے اور آیت میں پیغام کیا دیا جا رہا ہے. اسی بات کو واضح کر کے اور چند منٹ مسائل اور آپ کی زحمت تمام. دیکھیے غور کیجئے ابتدائی دور میں کہ خالق کائنات نے اس زمین اور آسمان کو خلق کیا، اس نے بنایا، اس نے انسانوں اور جناتوں اور دنیا کی ہر شے کو اس نے پیدا کیا. اور اگر آپ کے اطلاع میں ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے انسانوں اور جناتوں میں کس کی تخلیق ہوئی ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پہلے ہی آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی جنوں کی پیدائش، جنوں کی تخلیق پہلے ہوئی ہے اور انسانوں کی تخلیق. غرض یہ کہ اللہ نے اس کائنات کی ہر شے، ہر وہ چیز جس کو ہم چیز کہہ سکتے ہیں، پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے. اسی نے بنایا ہے، اسی نے خلق کیا ہے، اسی نے سنوارا ہے. اور اللہ نے اس وقت بنایا جب کچھ بھی نہیں تھا، جب زمان، مکان، وقت، گھڑی کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے اس وقت دنیا کی تمام چیزوں کو خلق فرمایا.
اب جب دنیا کی تمام چیزوں کو خلق فرمایا تو کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری آنکھوں سے نظر آتی ہیں، جیسے کہ یہ نور، جیسے کہ یہ دیوار، جیسے کہ یہ منبر، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں، ہم انہیں دیکھ سکتے۔ توجہ کیجیے گا، میں ایک اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ مثلا یہ لائٹ ہے لیکن لائٹ دکھائی نہیں دے رہی ہے، اس کا نور نظر آ رہا ہے، اس کی روشنی نظر آ رہی ہے، لیکن لائٹ نظر نہیں آ رہی۔ غور فرمایا آپ نے؟ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جنت اور جہنم کو خلق کیا ہے۔ جنت اور جہنم ہے لیکن ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ جناتوں کو خلق کیا ہے، جنات ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے جناتوں کو دیکھا ہے۔ اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے، جنات کو مخلوق ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو لوگوں کے درمیان جب اللہ نے جناتوں کو، انسان کو، شیاطین کو، ابلیس کو اور دنیا کی تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، خلق کیا، تو بعد میں لوگوں کے درمیان یہ عقیدہ بن گیا، توجہ کیجیے گا، یہ عقیدہ بن گیا کہ جناتوں کو اور شیطانوں کو آسمانوں کی خبر ہے، غیب کا انہیں علم ہے، انہیں غیب کا پتہ ہے، یہ آسمانوں کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ لوگوں کا عقیدہ بن گیا تھا۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ یہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جو شیطان ہیں، جو جن ہیں، یہ آسمانوں کی خبر رکھتے ہیں، یہ غیب کی خبر رکھتے ہیں، ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ پروردگار عالم نے فوراً یہ آیت بھیج دی، فرمایا وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ یاد رکھو کہ میں نے جو زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے، جو جنوں کو، شیطانوں کو، انسانوں کو، دنیا کی ہر مخلوق کو میں نے بنایا اور پیدا کیا ہے، تو اس میں اس کا علم صرف اور صرف مجھے ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے کب کس کو اور کیسے بنایا۔ شیطانوں کے پاس، جناتوں کے پاس، ابلیسوں کے پاس، ان کے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ جملہ، قرآن کی آیت میں آخر میں یہ جملہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس لیے میں نے کسی کو علم نہیں دیا، اس لیے کسی کو پتہ نہیں۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ یاد رکھو میں گمراہ لوگوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ اور فرما رہے میں اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آیت کا پس منظر کیا ہے، یہ آیت نازل کب ہوئی۔ اللہ نے کہا یاد رکھنا میں گمراہوں کو، جو گمراہ ہو گئے، جو راہ ہدایت سے ہٹ گئے، میں ان کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ جو گمراہ ہوگا وہ اللہ کا مددگار نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید میں آپ کو تفسیر میں مل جائے گا۔ یہ آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک بیک گراؤنڈ اور آپ کو بتاتا ہوں۔ جب مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب دیکھیں توجہ کیجیے گا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں بہت مختصر وقت میں، لیکن کچھ باتیں آج میں آپ کو نہیں بتا کے جاؤں گا۔ جب تیسری خلافت کے بعد مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلیفہ بننے کا مرحلہ آیا اور مولا علی علیہ السلام خلیفہ بن گئے، جیسا کہ ہوتا ہے کہ جب پرانا نیا کوئی کیپٹن آتا ہے ٹیم میں تو پرانے کیپٹن سے کچھ دنوں تک مدد لیتا ہے، کچھ دنوں سے تجربہ حاصل کرنے کے لیے مدد لیتا ہے کہ ٹیم کا انتخاب کیسے ہونا چاہیے، کس کو کہاں پہ کھڑا کرنا ہے، کس کو باؤنڈری پہ کھڑا کرنا ہے، کس کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں پر کرنا، فرنٹ پہ کھڑا کرنا ہے، کس کو جو ہے کہاں پہ کھڑا کرنا ہے، فیلڈنگ کیسے سجانی ہے، بولنگ میں کس کو پہلے مرحلے میں رکھنا ہے، بیٹنگ میں کس کو بعد میں رکھنا ہے، یہ تمام اس سے صلاح اور مشورہ لیتا ہے۔ چونکہ اس کے پاس تجربہ ہے، لہٰذا جو نیا ہوتا ہے چونکہ نہ تجربے کار ہوتا ہے، اس کے پاس توجہ کیجیے گا۔ ابھی میں امتحان لے لوں گا آپ کا کہ آپ کتنا سمجھ لیں میری باتوں کو، پھر اس کے بعد دوسری بات بتاؤں گا۔ جو نہ تجربے کار ہوتا ہے کیپٹن، وہ کیا کرتا ہے، پرانے کیپٹن سے تجربہ لیتا ہے،
اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر وہ چلتا ہے، اس کے بتائے ہوئے فارمولے پر وہ عمل کرتا ہے تاکہ کچھ تجربہ ہم کو بھی حاصل ہو جائے۔ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلافت ملی تو لوگوں نے کہا یا علی آپ کو خلافت کا تجربہ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا میرا سے، آپ نئے نئے خلیفہ بنے ہیں تو ایسا کیجئے کہ امیر شام کو باقی رہنے دیجئے اور اس کے تجربوں کو استعمال کیجئے، ان سے تجربہ لیجئے اور ان سے باتیں کیجئے اور ان سے کچھ صلاح مشورہ لیتے رہیے۔ جب آپ کو تجربہ آ جائے گا تو پھر ان کو ہٹا دیجئے گا، ابھی نہیں ہٹائیے، توجہ ہے نا میری بات پر، ابھی نہیں ہٹائیے۔ آپ کو جب تجربہ آ جائے اور آپ کو پتہ چل جائے، جب آپ کو ٹیکنک پتہ چل جائے کہ خلافت چلائی کیسے جاتی ہے، حکومت کو چلایا کیسے جاتا ہے، تو اب ہٹا دیجئے گا۔ آپ ابھی جو ہے اول قدم پر پہلے مرحلے میں ان سے کچھ ٹیکنک اور تجربے لیتے رہیے۔ مولا نے کچھ نہیں کہا، فرمایا وَمَا كُنْتُ متخذ المضلین عضدا، یاد رکھو میں علی گمراہوں سے مدد نہیں لیتا۔ اٹھائیے گا تفسیر نور اٹھا کے پڑھیے گا، فرمایا میں علی گمراہوں سے مدد نہیں لیتا، جو گمراہ ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، علی کا مددگار نہیں۔ المضلین عضدا، یاد رکھنا میں گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ اور میں اب جملہ کہوں، جو زمانے کا مشکل کشا ہو، جو زمانے کا مددگار ہو، وہ کسی غیرے سے مدد کیا لے گا۔ کہنے والے نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی میں بچا ہوں، اگر میری خلافت بچی ہے، اگر میں بچا ہوں، اگر میں باقی ہوں، اگر یہ دین باقی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی لوگوں کو علی کی ضرورت پڑتی ہے، علی کو کسی کی ضرورت نہیں۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں کسی گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناؤں گا۔ لہذا یہ دوسرا مرحلہ، ایک مرحلے میں ایک اور شخصیت نے یہی جو ہے وہ آیت پڑھے گا اور وہ تبلیغی بھی ہے ذرا، لیکن اگر آپ کی سماعتیں ایسے بیدار ہیں تو انشاءاللہ لطف آئے گا اور ایک نیا رخ پیش کروں گا۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام امام حسین کی مہربانی دیکھیں، امام حسین ایک کریم کا نام ہے، امام حسین ایک سخی کا نام ہے، امام حسین ایک شخصیت کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو میسج اور پیغام دیا ہے اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، آج ضرورت ہے کہ ہم مجلس حسین کے ذریعے سے اور اس منبر کے ذریعے سے اپنوں کو بھی وہ میسج پہنچائیں، غیروں تک بھی وہ میسج پہنچائیں۔ اور وہ میسج کیا ہے؟ یاد رہے میرا موضوع کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ مولا علی نے کیا کہا؟ میں گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ امام حسین علیہ السلام سفر پہ کربلا کے نزدیک پہنچے، جب کربلا کے نزدیک پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ دوری پہ خیمہ لگا ہوا ہے، توجہ کیجیے گا، بالکل نئی بات کر رہا ہوں، کچھ دوری پہ خیمہ لگا ہوا ہے۔ مولا نے دریافت کیا یہ کس کا خیمہ ہے؟ کسی نے آ کر کہا کہ مولا یہ کوفے کے رہنے والے عبید اللہ ابن حر جعفی
عبید اللہ ابن حر جعفی کا خیمہ لگا ہوا. اچھا جا کے عبید اللہ ابن حر جعفی سے کہہ دو کہ وہ آ کر حسین کی نصرت کریں, ہمارے اصحاب و انصار میں شامل ہو جائے, میری نصرت کے لیے آمادہ ہو جائے اور ہمارے ساتھ کربلا جائے. امام نے ایک شخص کو بھیجا, وہ گئے اور جانے کے بعد کہا امام حسین علیہ السلام کچھ دوری پر تمہارے خیمے سے کچھ ہی دور پر خیمہ سن, انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگایا اور بھیجا ہے مجھے اس بات کی دعوت دینے کے لیے کہ آپ حسین کی نصرت کے لیے تیار ہو جائیں اور حسین کے ساتھ ہو جائیں. لہذا پیغام پہنچا, اس نے کہا میں اسی ڈر سے تو کوفہ چھوڑ کر آیا تھا, مجھے جیسے ہی پتہ چلا حسین کوفہ آنے والے ہیں میں چھوڑ کر آیا تھا کہ حسین کے ساتھ جو جائے گا وہ مارا جائے گا, وہ قتل ہوگا, وہ شہید ہوگا. میں اسی ڈر سے تو چھوڑ کے آیا تھا, جس مصیبت کے ڈر سے چھوڑ کے آیا تھا پھر وہی مصیبت گلے پڑ گئی. میں تو اسی ڈر سے آیا تھا کہ بھائی کوفے میں رہوں گا تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, حسین کا ساتھ دینا پڑے گا. لہٰذا میں جو ہے اسی ڈر سے اسی سوچ میں آیا تھا کہ کوفہ چھوڑ دوں گا, نہ میں کوفے میں رہوں گا, نہ مدد کرنی پڑے گی, نہ مجھے مرنا پڑے گا. میں موت کا ڈر اور خوف سے ہی تو بھاگ کے آیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو, اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہوں کہ جو موت سے ڈرتا ہے وہ عزادار حسین نہیں ہوتا, جو موت سے گھبراتا ہے, جو موت سے خوف کھاتا ہے وہ حسین کا ناصر نہیں ہو سکتا ہے, وہ حسین کا مددگار نہیں ہو سکتا ہے, وہ حسین کا عزادار نہیں ہو سکتا ہے, وہ حسین کا ماتمدار نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ حسین کا عزادار. اگر نام حسین کے لیے سر بھی کٹانا پڑے تو جس طرح میثم نے علی علی کہہ کے سر کو کٹا دیا, زبان کو کھچوا دی, لیکن نام علی نہیں چھوڑا, ویسے ہی حسین کا عزادار, حسین کا چاہنے والا سر کو کٹا دے گا. واپس آ گئے. مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مولا وہ تو تیار نہیں ہے آپ کی نصرت کرنے کے لیے. اچھا تیار نہیں, ٹھیک. مولا خود اٹھے اور اکیلے تن و تنہا دوبارہ گئے. کیا دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے عبید اللہ ابن حر جعفی. گئے مولا بیٹھے اور اس کے بعد کا دیکھو میں تم جانتے ہو کہ میں نواس رسول ہوں. توجہ کیجیے, صرف ایک جملے کے سہمت کہہ رہا ہوں, میں نواس رسول ہوں. یہ تو تم کو پتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں, فاطمہ کا لقب دوں. ایسا کرو کہ میری نصرت کا وعدہ کرو اور میرے ساتھ ہو جاؤ. اس نے پھر وہی جملہ دہرایا, میں اس لیے بھاگ کے آیا تھا, کوفہ چھوڑ کے آیا تھا کہ مجھے مرنا نہیں پڑے گا, مجھے پتا تھا کہ آپ کوفہ آنے والے, میں اس لیے چھوڑ کے آیا تھا. اس نے منع کر دیا. امام حسین علیہ السلام چلنے لگے. توجہ کیجیے گا, ایک جملے کے لیے زحمت ہے. امام حسین علیہ السلام جب چلنے لگے تو اس نے کہا مولا حسین ایسا کیجئے, میں تو نہیں جا سکتا, لیکن وہ جو سامنے دیکھنا ہے گھوڑا جو میرا پتا ہوا بہت تیز دوڑتا ہے, اتنا تیز دوڑتا ہے کہ جس دشمن کے پیچھے دوڑ جائے وہ دشمن پھر واپس جا نہیں سکتا ہے, تو میں تو نہیں جا سکتا. توجہ کیجئے گا میرے عزیزو, میں تو نہیں جا سکتا, ایک پیغام دے رہا ہوں, میں تو نہیں جا سکتا, لیکن مولا یہ گھوڑا لے کے چلے جائیے, کربلا میں بہت تیز دوڑتا ہے, دشمن کا جس کا پیچھا کر لیتا ہے اس کو پھر بچ کر جانے نہیں دیتا, میں تو نہیں جا سکتا, اس گھوڑے کو لے کے چلے جائے. مولا نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں عبید اللہ ابن حر جعفی, یاد رکھنا مجھے حسین کو نصرت کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے, جانوروں کی ضرورت نہیں. نصرت حسین کے لیے مجھے انسانوں کی ضرورت ہے, جانوروں کی ضرورت نہیں ہے. توجہ, نصرت حسین کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے, جانوروں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ جو حسین کی نصرت کرتا ہے وہی انسان ہے. حسین کرتا ہے وہی انسان ہے, باقی کیا ہے باقی آپ خود فیصلہ کریں.
جو حسین کی نصرت کے لیے تیار اور آمادہ ہو جائے وہی انسان ہے۔ اور اس کے بعد جب چلنے لگے تو امام نے فرمایا یہی آیت پڑھی وما کنت متخذ المضلین اسدا، میں تو تیرا امتحان لینے آیا تھا تو یاد رکھ میں کبھی گمراہوں سے مدد نہیں دیتا، کبھی گمراہ انسان کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ عزادارو اگر حسین کا سچا انصار بننا ہے تو گمراہ نہیں بلکہ حسینی سے اسے بن جاؤ۔ حسین جانوروں کو اپنی نصرت کے لیے آمادہ نہیں کرتے، انسانوں کو اپنی نصرت، اور انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ مجلس 10 بجے شروع ہونی ہے، مجلس 12 بجے 1 بجے شروع ہو رہی ہے، انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ امام نے پھر یہ جملہ پڑھا، خدا نے کیا کہا تھا؟ میں گمراہوں سے مدد نہیں دیتا۔ مولا علی نے کیا کہا؟ میں گمراہوں سے مدد نہیں دیتا۔ امام حسین نے کیا کہا؟ میں گمراہوں سے مدد نہیں لیتا۔ 3 جگہ میں آپ کو بتا چکا کہ 3 ایک خدا نے، 2 معصوم نے فرمایا میں گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ اب آپ سمجھے زیارت وارثہ جب پڑھتے السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، بھائی جو نصرت کرنے آئے تھے، جو امام حسین علیہ السلام، تو توجہ کیجیے گا بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، جو امام حسین کی نصرت کرنے لیے آئے تھے، جو امام حسین علیہ السلام کی مدد کر رہے تھے کربلا میں، وہ کس کی نصرت کر رہے تھے؟ حسین کی کر رہے تھے نا، حسین کی تو مدد کر رہے تھے، حسین کی نصرت کر رہے تھے۔ لیکن زیارت وارثہ میں کیا؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین خدا کے ناصروں، اے دین خدا کے مددگاروں، تم پر میرا سلام۔ تو بھائی حر نے اگر حسین کی مدد کی تو وہ حسین کی مدد ہوئی، حبیب نے اگر مدد کی تو وہ حسین کی مدد کی، جون نے اگر مدد کی تو وہ حسین کی مدد کی۔ لیکن زیارت میں کہا جا رہا ہے اے دین خدا کے ناصروں، اے دین خدا کے مددگاروں، مدد تو حسین کی کر رہے تھے، لیکن زیارت میں امام کہہ رہے ہیں کہ یہ مدد حسین کی نہیں، یہ دین کی مدد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نصرت حسین حسین کی مدد نہیں ہے، دین مصطفیٰ کی مدد۔ جو بھی نصرت حسین کرتا ہے وہ اصل میں دین مصطفیٰ کی مدد کرتا ہے، شریعت پیغمبر کی مدد کرتا ہے، شریعت رسول کا مددگار ہے۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین خدا کے ناصرو تم پر ناصر۔ تو اللہ گمراہوں کو کبھی اپنا مددگار نہیں بناتا۔ مولا علی نے کہا میں گمراہوں کو مددگار نہیں بناتا، اور اس کے بعد امام حسین نے فرمایا میں گمراہوں کو مددگار نہیں بناتا۔ اب میں وہ جملہ کہ امام کریم کتنے مدد کا انکار کر دیا اس نے، عبید اللہ ابن خور جعفری نے مدد کا انکار کر دیا کہ میں نہیں جا سکتا۔ امام چاہنے لگے یہ ہے حسین کی مہربانی، اس کو پہچانے حسین کو مار دو۔ امام جب چاہنے لگے تو امام ایک جملہ کہتے عبید اللہ ابن خور جعفری میرے حلم ناصر ینصرنا کی آواز بلند کرنے سے پہلے اتنی دور چلا جا کہ جب میں یہ آواز کربلا میں بلند کروں تو تیرے کانوں کی آواز نہ پہنچے۔ اس نے کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو بھی میری اس آواز کو سننے کے بعد میری نصرت نہیں کرے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں حسین ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو نے مدد نہیں کی، لیکن پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ تو دوزخ میں ہے کوئی اس سے بڑا قریب۔ ہم لوگ ہوتے تو بگڑ جاتے۔ حسین کی مدد کر، اس نے مدد کے لیے انکار کر، پھر بھی حسین نہیں چاہ رہے کہ وہ دوزخ میں جائے، پھر بھی حسین نہیں چاہ رہے کہ وہ ایمان کے دائرے سے باہر جائے۔ فرمایا اتنی دور چلا جا کہ جب میں روز عاشورا حلم ناصر ینصرنا کی آواز بلند کروں تو تیرے کانوں میں وہ آواز، یعنی جاتے جاتے بھی حسین دشمن کو بھی نہیں چاہتے کہ وہ دوزخ میں جائے، دشمن کو بھی نہیں چاہتے کہ وہ جہنم میں جائے۔ حسین ایسے کریم کا نام، حسین ایسے مہربان کا نام کہ جو دشمن کو بھی نہیں چاہتا کہ وہ دین سے خارج ہو جائے، وہ گمراہ ہو جائے۔
وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حسین کا پیغام پوری دنیا میں عام کرو، نشر کرو، اس لیے کہ پیغام حسین علیہ السلام ہے جو دنیا کو نجات دلا سکتا ہے۔ پوری دنیا میں ایک امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے جو تمام لوگوں کو نجات دلا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، عزاداروں، امام حسین علیہ السلام کریم کا نام ہے، سخی کا نام ہے۔ کہتے کہ امام حسین علیہ السلام کے در سے صرف یزید خالی ہاتھ پڑتا ہے کہ جس کو حسین نے بیعت نہیں دی، باقی در حسین سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو خالی ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو در حسین سے خالی طرف گیا سوائے یزید کہ جس نے بیعت مانگی۔ حسین نے فرمایا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں اپنا گلا کٹا سکتا ہوں، میں اپنے بھائی گھر کی قربانی پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں تیری بیعت حافظ نہیں کر سکتا۔ اور یہ حسین کا پیغام ہے میرے عزیزوں کہ ہمیشہ حق کی طرف داری کرنا، کبھی باطل سے ہاتھ ملانے کی کوشش نہ کرنا، کبھی ظالم سے ہاتھ ملانے کی کوشش نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسے ہی نہیں بلکہ اپنا پورا بھرا گھر قربان کر کے آپ کو یہ پیغام دیا ہے، پورا بھرا گھر قربان کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، امام خمینی کہتے ہیں کہ حسین وہ ہے جس کے لیے نبی نے سجدوں کا عمل کیا، حسین وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے لباس بھیجا، حسین وہ ہے جو جنت کا سردار ہے۔ وہ تمام فضیلتیں بیان کرنے کے بعد کہتے مسلمانوں ذرا سوچو، جس حسین اتنے عظیم حسین کو دین کے لیے قربانی دینی پڑتی تو وہ دین کتنا عظیم ہوگا۔ ہم نے دین کو بہت آسان، وہ دین کتنا عظیم ہوگا جس کے لیے حسین جیسے ایک عظیم انسان کو قربان کرنا پڑتا۔ حسین نے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے راہ میں، اور یہی وجہ ہے کہ آج نام حسین باقی ہے، آج ذکر حسین باقی ہے۔ اگر حسین کا ذکر باقی ہے تو اس لیے میرے عزیزوں، مجھے نہیں پتا کہ میں نے بیان کیا کہ نہیں، ایک جملہ جو ہمیشہ میں ذکر کیا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے میرے عزیزوں، کائنات میں اس پورے کائنات انسانیت میں جب بھی جو افراد کربلا جاتے ہیں اس بات کو محسوس کریں گے، مولا امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس ابوالفضل کے دونوں قبروں کے درمیان 377 میٹر کا فاصلہ ہے۔ دونوں قبروں کے درمیان 377 میٹر کا فاصلہ ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا صفا مروہ کے درمیان، صفا مروہ کے درمیان بھی 377 میٹر کا فاصلہ ہے، اور جناب عباس اور امام حسین کے قبر کے درمیان بھی، جس کو بین الحرمین کہا جاتا ہے، اس میں بھی 377 میٹر کا فاصلہ ہے۔ اور روایت کے الفاظ ہیں میرے عزیزوں، اور علماء بیان کرتے ہیں، آیت اللہ کوئی کا نام سب نے سنا ہے، بہت سارے لوگ ایسے مجمع میں ہیں جنہوں نے تقلید بھی کی ہو۔ ایک بہت بڑی ہستی ہے، ایک بہت مانی جانی ہستی، جن کی قبر خود مولا علیہ السلام کے قبر میں ہی، روزے میں ہی داہنی طرف موجود ہے، جہاں پہ وہ کلاس پڑھاتے تھے وہیں پر وہ پڑھاتے۔ بہت سارے واقعات ملیں گے آپ کو۔ کہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ آیت اللہ العظمیٰ القوی کربلا آتے تھے، اور جب جناب عباس علمدار کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے، اتنا بڑا آیت اللہ جو عربی کا ماہر ہے، جو تاریخ اور روایت کو جتنے پورے ذہن میں موجود ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے تھے اے غازی عباس علمدار آپ پر میرا سلام، کبھی یہ نہیں کہتے تھے اے عباس ابن امیر المؤمنین آپ پر ہمارا سلام، کبھی یہ نہیں کہتے تھے اے علمدار کربلا آپ پر ہمارا سلام۔ میرے عزیزوں، کائنات کا اتنا بڑا عالم جناب عباس علمدار کے دروازے پر کھڑا ہو کے سمجھ سکو گے، سن سکو گے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے تم پر میرا سلام، اے زینب کے پردے تم
سلام ہو۔ میرے عزیزوں، عباس نہیں ہے، زینب کا پردہ ہے۔ عباس نہیں ہے، حسین کی امید ہے۔ عباس نہیں ہے، ارے سکینہ کی آس ہے۔ اجرکم اللہ۔ میرے عزیزوں، ذرا انصاف سے سوچ کے بتانا کہ بیٹی اگر پکارتی ہے بیٹیاں تو کسے پکارتی ہے؟ بیٹیوں کو کوئی اگر حاجت ہو تو وہ اپنے باپ کو پکارتی ہے۔ سینے حسین پر سونے والی سکینہ، ارے دستور تو یہ تھا کہ میدان کربلا میں سکینہ حسین کو پکارتی، نو کے نیزہ کی طرف دیکھ کر آواز دیتی۔ لیکن جب سکینہ کو تماچے لگے، جب سکینہ کے درے چھنے، جب سکینہ کا دامن جلا، تو سکینہ نے حسین کو نہیں عباس کو پکارا۔ ارے نہر فرات کا، اور رک کر کے کہتی تھی، اے چچا، ارے میرے گوشوارے۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مسعود۔ بس ایک جملہ میرے عزیز ہے، میرا ایک دوست ہے، خادم ہے کربلا میں، وہ بیان کرتا ہے کہ میرے دادا وہ بھی خادم تھے، کہتا ہے کہ آج کے تقریباً 130 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور کہتا ہے کہ رات کی تاریکی کی زمانے میں تو ماشاءاللہ رات دن برابر ہے، لیکن اس زمانے میں نہ بین الحرمین اتنا بنا تھا، 2 روزے تھے۔ کہتا ہے کہ رات کی تاریکی تھی اور میرے دادا بیٹھے ہوئے تھے امام جناب عباس علمدار کے روزے کے دروازے پر۔ رات کی تاریکی تھی، کوئی بھی زائر نہیں تھا۔ پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کوئی جاتا تھا، دور دور سے کہیں کوئی جاتا تھا کہ کربلا جا رہے زیارت کرنے، اور آدھا نیند آدھا بیدار بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کیا دیکھا کہ کوئی عورت ہے جو روزے میں داخل ہو رہی ہے۔ کہتے کہ میں نے اتنا دیکھا، اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا کیا ہوا۔ کہتے کچھ دیر کے بعد روزے کے اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں اس آواز کی طرف دوڑتا ہوا گیا، میں نے ذریعے حضرت ابوالفضل کے پاس دیکھا کہ ایک ہنستا کھیلتا ہوا بچہ موجود ہے، ایک حسین خوبصورت سا بچہ موجود ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچہ زار و قطار میں پیر مار مار کے رو رہا ہے۔ میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ بچہ یہاں موجود ہے، لیکن اس بچے کو لایا کون، یہ کس کا بچہ ہے؟ کہتا میں نے پورے روزے میں چکر لگایا، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں روزے کے باہر نکلا کہ کون ہے جو اپنے بچے کو یہاں لٹا کے چلا گیا ہے، یہ کمسن سا بچہ، یہ نادان سا بچہ گریا کر رہا ہے اور کوئی نہیں ہے جو اسے سنبھالے۔ کہتا ہے میں بین الحرمین کی طرف گیا، کیا دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کوئی خاتون ہے جو چادر اوڑھے ہوئے سو رہی ہے۔ میں نے جا کے وہ جو چھڑی خادموں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، میں نے اسی چھڑی سے اس کو بیدار کیا اور میں نے کہا روزے میں تیرا بچہ ہے جو رو رہا ہے اور تو یہاں سو رہی ہے۔ بس میرے عزیزو، جیسے ہی اس نے کہا وہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد ترے جناب عباس پر آئی اور آنے کے بعد اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے کہتی ہے عباس مجھے پتا تھا تم میرے بیٹے کو زندہ کرو گے، عباس مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا ضرور اٹھے گا، اے عباس علمدار مجھے یقین تھا کہ تمہارے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ عباس میں پورے اطمینان کے ساتھ، عباس میں پورے یقین کے ساتھ میں اس لیے لے کے آئی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ اگر کسی کو زندگی ملے گی تو یہیں سے ملے گی۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے میرے بچے کو زندگی دے دی، تم نے میرے بچے کو حیات دے دی۔ وہ کہتا ہے تب مجھے پتا چلا ارے یہ عورت مرا ہوا بچہ لے کر آئی تھی، ارے جسے زندگی مل گئی۔ میرے عزیزوں ذرا غور کیجئے گا، بچہ مردہ لے کے آئی تھی، زندگی لے کر واپس گئی، لیکن عباس کی ایک تمنا کربلا میں پوری نہ ہو سکی، اور وہ تمنا تھی کہ 2 گھونٹ پانی میں سکینہ تک پہنچا دوں۔ لیکن جیسے ہی مشکیزیں پتی لگا عباس کی آس ٹوٹی، عباس نے گھوڑے کو موڑ لیا۔ اے اسب باوفا، ارے اب خیمے میں جا کے کیا کریں؟ عباس میں وہ ہمت نہیں جو سکینہ کو جواب دے۔ اب مجھے واپس میدان میں میں سکینہ سے
الا لعنۃ اللہ علی القوم